بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 126 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت قاعدۃ استحالۃ التکلیف بغیر المقدور سے لے کر وحیث ان مفاد الدلیل عرفا تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس جن نکات کو اپنے اندر رکھے گا جو بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، قاعدہ استحالہ تکلیف بغیر المقدور۔ یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے سے مراد کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، پھر اس قاعدہ استحالہ کا تعلق چونکہ تکلیف غیر مقدور کے ساتھ ہے، دوسرے مرحلے میں مراتب تکلیف کون سے ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ قاعدۃ استحالۃ التکلیف بغیر المقدور، قاعدہ تکلیف غیر مقدور کے محال ہونے کا، کہ جس چیز پر جس تکلیف کے انجام دینے پر قدرت نہیں ہے اس کے بارے میں مکلف بنانا یہ محال ہے، عقل کہتی ہے کہ محال ہے۔ طلاب کرام عزیز، یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی تکلیف غیر مقدور سے مراد کیا ہے، یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ تکلیف غیر مقدور سے مراد یہ ہے کہ مکلف عاجز ہو، یعنی قدرت نہ رکھتا ہو متعلق تکلیف کو خارج میں انجام دینے کے لیے۔ تکلیف فرض کریں نماز ہے، ٹھیک، معاف کیجیے گا، تکلیف فرض کریں وجوب ہے، ٹھیک، تو خارج میں جو صلے وجوب کا تعلق نماز خارجی کے ساتھ افعال مکلف کے ساتھ ہے، وہ انجام نہیں دے سکتا، انجام دینے سے عاجز ہے۔ اچھا، پھر عاجز ہونے کے عدم قدرت کے 4 اسباب ہیں، اور چاروں اسباب ہوں گے تو یہ استحالہ تکلیف غیر مقدور لازم آئے گا۔ پہلا سبب یہ کہ یا تو وہ چیز عقلی لحاظ سے اس کو خارج میں ایجاد کرنا ممکن نہیں، یعنی ممتنع الوقوع ہے، فرض کے اجتماعی نقیضین۔ نمبر 2، یا وہ چیز کا یا اس چیز کا واقع ہونا ضروری ہے، بدیہی عدم اس کے لیے محال ہے، یعنی بالکل ضروری الثبوت ضروری الوجود ہے، اگر اس کو انجام دے گا انجام نہیں دے سکتا کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہے، تحصیل لحاظ سے لازم آئے گا، محال ہے یہ بھی۔ نمبر 3 ہے وہ چیز ممکن الوقوع ہے لیکن وہ مکلف کے اختیار سے باہر ہے، مثلا درمیان زمین میں پانی کا فرض کے چشمہ ابل رہا ہے، یہ مکلف کے اختیار میں نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے چیز ممکن الوقوع ہے لیکن مکلف کے اختیار سے باہر ہے کسی سبب کی وجہ سے، اگر سبب نہیں ہے تو وہ مکلف کے بس میں ہے، قدرت میں ہے، مثلا بیماری۔ اب جہاں پہ بھی یہ اسباب پائے جائیں گے وہاں صدق کرے گا تکلیف غیر مقدور، ٹھیک۔ فرماتے ہیں عملیت القدرت و محلوا، قدرت مکلف کا مقام۔ اب فرماتے ہیں تکلیف مراتب و متعددۃ، تکلیف کے متعدد مراتب ہیں۔ اب مراتب کو بیان کرنے کے بعد بیان کریں گے کہ یہ تکلیف، اس تکلیف سے پھر مراد کون سا مرحلہ ہے جو محال ہے۔ پھر تکلیف مراتب متعدد، تکلیف کے متعدد مراحل و مراتب ہیں، 4 ہیں، وہی الملاک، پہلا ملاک، ملاک تکلیف، والارادۃ ارادہ تکلیف، والجعل جعل تکلیف، والادانۃ ادانۃ مسئولیت تکلیف۔ ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں۔ فالملاک، اچھا تکلیف یعنی وجوب و حرمت، بس ملاک پہلے نمبر پہ ہے، اس کا دوسرا نام ہے مرحلہ اقتضاء، کیا هو المصلحۃ الداعیۃ الی الایجاب، ملاک وہی مصلحت ہے
वही अंगीजा व मुहर्रिक है वजूब का, यानी वो मसलहत है जो मुहर्रिक बन रही है, सबब बन रही है वजूब के लिए, या इसको यूं भी आप कह सकते हैं मफसदा भी वही मिलाक है जो सबब बनेगा हुर्मत का। नंबर 2, दूसरा मरहला है जाले तकलीफ का इरादतो। इरादा ये शौक नाशिअ मिन इदराक तिलकल मसलहत। इरादे से मुराद मौला का, जाइल का शौक व मोहब्बत है जो फेल के अंदर मसलहत से शौक मोहब्बत पैदा हो रही है, जिसकी वजह से फेल का वो इरादा करता है, क्योंकि मसलहत इस तरह से कि उसको अंजाम देना चाहिए। नंबर 4, वल जालो हुवा एतबारुल वजूब मसलन। जाल यानी वही वजूब को फर्ज करना, वजूब को जाल करना। अच्छा, इसमें अब जाल के 2 मरहले बयान करते हैं, इसको ज़हन में रखिएगा तुलाब इकराम अजीज। वहादल एतबार, ये एतबार तारतन यकून लिमुजर्रद इबरादिल मिलाक वल इरादते, के इस जाल से एक दफा हदफ फकत यह कि उस फेल के मबादी का इजहार हो सके। मबादी यानी वही मिलाक व इरादे का इजहार हो सके, गोया के बेमंजिले यहां पे खबर देना है कि ये फेल मसला नमाज मसलहत पर है और ये मसलहत मुराद मौला है। ठीक है, उस यही मिलाक। व उखरा, दूसरी दफा क्या है, यकून बिदाई, यकून यानी ये जाल बिदाई बास व तहरीके, के जाल और एतबार से मुराद अंगीजा व मुहर्रिक है। मुहर्रिक यानी तकलीफ, मुहर्रिक को ईजाद करना है। जाल यानी मुहर्रिक को ईजाद करना है जो मुकल्लफ को उभारे, वादार करे, ताकि मुकल्लफ उस फेल को अंजाम देने की जानिब रगबत पैदा करे। लिहाजा ये बेमंजिल बास व तहरीक है, कमा हुआ ज़ाहिर दलील लदी यतकफ़ल बेसबात जाल, जिस तरीके से यही जाहिर है उस दलील का जो इस बात जाल का जिम्मा रखती है। नंबर ये 3, ये जाल तीसरा नंबर था। नंबर 4, वल इदानतो, इदानत क्या है, मरहलतुल मसऊलियत व तनज्जुज़े व इस्तिहकाकुल इकाबे। मसऊलियत मुकल्लफ की का मरहला है, तकलीफ के मुनज्जद व बिलफेल होने का मरहला है, और अगर उस बिलफेल तकलीफ से जो मसऊल, जिसका मसऊल मुकल्लफ है, उससे अगर मुखालफत, उसकी मुखालफत करता है तो सजा का हक रखता है। अब ये 4 मरहले थे। अब तुल्लाबी किराम अजीज ये ज़हन में आपको रहे कि इन 4 मराहिल में से जो कायदे इस्तिहालत तकलीफ बगैर मकदूर में मुराद, तकलीफ से मुराद ये जाल वाला मरहला है। ठीक, अब फरमाते वला शक का, कोई शक नहीं कि फी अन्नल कुदरत शर्तुन फी मरहलतिल इदानत। यहां पे यानी 2 किस्म की शर्त को बयान कर रहे हैं, शर्त शरई और शर्त अकली। के शक नहीं कि अन्नल कुदरत शर्तुन फी मरहलतिल इदानते, इदारत मरहले मसूलियत के अंदर कुदरत शर्त है। बिल्कुल, यानी मसूलियत तब है जब आपको, मसूलियत आप पर तब आती है, तकलीफ बिलफेल मुनज्जज तब होती है जब आपको कुदरत हो। क्यों? लिअन्नल फेल इज़ा लम यकुन मक़दूरन, क्योंकि फेल के ऊपर अगर मुकल्लफ को कुदरत नहीं होगी तो फला यदखुलु फी हक़्क़ि ताअतिल मौला अक़लन, तो अक़ली लिहाज से मौला का हक मुकल्लफ को नहीं आता कि आपने क्यों अंजाम नहीं दिया। कमा अन्ना मर्तबतल मिलाके व शौके गैर आबियतैन अन दखालतिल कुदरत का शर्त फीमा। जिस तरीके 2 मरहले, ये मरहले मिलाक यानी पहला मरहला और मरहले शौक यानी दूसरा मरहले इरादे का, ये माने नहीं है इससे कि कुदरत दखलत करे जिस तरह की बतौर शर्त इन दोनों के अंदर, यानी मिलाक और शौक के अंदर कुदरत दखलत करती है, इससे ये दोनों माने नहीं है। बहस इस तरह से ला मिलाक फिल फ़िअल वला शौक इला सुदूरी मिनल आजिज़, इस तरीके के फेल के अंदर कोई मिलाक
کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی، کوئی ارادہ اور شوق نہیں پایا جاتا اس بات کی جانب کہ وہ فعل صادر سے عاجز ہو. یعنی نہیں چاہتا مولا کا ارادہ اور شوق یہ نہیں ہے، مصلحت مولا بھی نہیں ہے کہ عاجز سے یہ فعل صادر ہو. وعن عدم دخالتها، یہ عدم دخالتها ان دخالت القدرت و عطف ہے، اور اس سے بھی معنی نہیں ہے کہ قدرت کی دخالت نہ ہو بطور شرط، بحیث اس طرح سے کہ یقون الفعل واجا للمصلحت، کہ فعل اپنے اندر مصلحت رکھتا ہو، محتا للشوق، اور شوق کو ختم کرتا ہو، حتی من العاجز، یہاں تک کہ اس شخص سے جو قدرت نہیں رکھتا تکلیف کے انجام دینے پر. اب فرمت وقت تسمى القدرت فی الحالت الاولى بالقدرت الشرعیت، پہلی صورت میں جو ہے قدرت کا نام رکھا ہے قدرت شرعیہ. یہ کیا ہے قدرت شرعیہ؟ یعنی اگر قدرت شرط ہو فعل کے مصلحت کے ساتھ متصف ہونے میں تو اس کو کہا جاتا ہے قدرت شرعیہ. اس طرح سے کہ اگر ملاک ختم ہو جائے گا تو وہ قدرت ملاک ختم ہوئے تو قدرت کے ختم ہونے سے ملاک بھی ختم ہو جائے گا. وہ فی الحالت ثانیہ بالقدرت العقلیہ، دوسرے مرحلے میں قدرت عقلیہ ہے. قدرت عقلیہ کیا ہے؟ اگر قدرت اس طرح سے ہو کہ فعل عاجز سے صادر ہو تو فعل مصلحت و ملاک رکھتا ہو. اب آتا ہے مرحلہ جعل، واما فی مرحلۃ جعل الحکم، یعنی مرحلہ ملاک بھی بیان ہو گیا، مرحلہ ارادہ بھی بیان ہو گیا، مرحلہ ادانہ بھی بیان ہو گیا. اب بھائی مرحلہ جعل حکم، اس میں فاذا، یعنی مرحلہ جعل کے پھر یعنی دو تصورات ہیں. ایک تصور میں قدرت شرط ہے، دوسرے مرحلے میں قدرت شرط نہیں ہے. مرحلے میں فاذا لوحظت هذه المرتبہ، یعنی مرتبہ جعل کو اگر لحاظ کیا جائے بصورت مجردۃ خالص فقط، یعنی قطع نظر عن المکلف وعن التکلیف وعن وجوب وعن الحرمہ، اس سے تو پھر لم نجد مانع عقلی من شمولها للعاجز، پھر ہمارے پاس کوئی مانع عقلی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ یعنی جعل بما ہوا، جعل کو اگر دیکھیں گے قطع نظر عن المکلف، قطع نظر عن التکلیف، تو پھر یہاں پہ کوئی مانع نہیں ہے اس بات کے لیے کہ یہ مرحلہ بھی عاجز کو شامل ہے. یعنی یہ مرحلہ جعل عاجز کو شامل، یہاں پہ قدرت شرط نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ چونکہ یہ مرحلہ اعتبار للوجوب ہے، یہ وجوب کو لحاظ کرنا ہے، یعنی فرض کرنا ہے. والاعتبار سهل المنطقیہ، اور اعتبار چونکہ ایک فرضی مرحلہ ہے اور فرضی مرحلہ آسان ہوتا ہے. وقد یوجہ الی المکلف علی الاطلاق، اور یہ مرحلہ کبھی کبھی متوجہ مکلف کی بطور مطلق لابراز ان المبادئ ثابتۃ فی حق الجمیع، تاکہ ظاہر کیا جا سکے مبادئ حکم ثابت ہیں تمام انسان، تمام مکلفین کے حق میں. ولیکن قد نفترض، یہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن کبھی کبھی ہم جعل میں فرض کرتے ہیں کہ جعل حکم داعی البعث و تحریک المولوی، کہ جعل سے مراد یہ ہے کہ انگیزہ تحریک مکلف، یہ کہ یعنی مکلف کو وادار کرنا، جعل سے مراد وادار کرنا مکلف کے لیے کہ وہ فعل انجام دے سکے، وہ تکلیف کو انجام دے. مولا اس کو اس فعل کے اوپر وادار کرنا چاہتا ہے. اور وہ من واضح، جب یہ دو باتیں ہو گئی تو واضح بات ہونا ان تحریک المولا، یعنی جعل دوسرے تصور میں انما هو بسبب الادانت وحکم العقل بالمسئولیت ومع العجز لا ادانت لا ولا مسئولیت. یہ جب یہ جعل سے مراد بعث و تحریک مکلف ہے اس تکلیف کے بارے میں، تو یہ مسئولیت کا سبب ہے، اور عقل حکم کرتی ہے کہ مکلف یہاں پہ مسئول تکلیف ہے، اور اگر مکلف کو یہاں پہ قدرت نہیں ہے تو پھر مسئولیت بھی نہیں ہے. کما تقدم جس طرح یہ بات بیان ہو گئی ہے. فیستحیل تحریک المولوی، جب قدرت نہیں ہے، تو جب قدرت ہی نہیں ہے عبد کو، مکلف کو، تو پھر جعل بمعنی بعث و تحریک مولا کے لیے انجامنا محال ہے، چونکہ اس جس کی جانب مولا اس کو حرکت دینا چاہتا ہے، وادار کرنا چاہتا ہے، اس پر اس کو قدرت نہیں. وبہذا یہیں سے یمتنع جعل الحکم بداعی تحریک المولوی، یہیں سے یعنی جب وہ عاجز ہے تو پھر محال ہے کہ حکم مولا جعل کرے اس نیت سے کہ مکلف کو وادار کرے، مکلف کو وہ حرکت نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ قدرت نہیں، وہ اس کے اندر وہ چیز نہیں جس کی جانب وہ جس کی وجہ سے وہ حرکت کر سکے
تکلیف کی جانب. لہذا طلاب کرام عزیز جعل سے موقرات اگر جعل بما ہوا جعل ہے تو پھر قدرت شرط نہیں ہے، اور اگر جعل سے مراد بعث و تحریک ہے تو پھر قدرت شرط ہے، اور اگر قدرت نہیں ہے تو پھر وہ جعل و تحریک بھی نہیں ہے. طلاب کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.